تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جو چیز تخلیق کے مراحل سے گزری ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا بھی ہو جانا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہماری زمین اور ہماری کائنات کا بھی ہوگا۔ یہ بھی اپنی معین عمر گزار کر ایک دن اپنے رب کے حکم سے موت کا مزہ چکھ لے گی۔ دوستو، جتنی تیزی کے ساتھ ہم قیامت یعنی آخری دنوں کے قریب جا رہے ہیں، ہمیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ نشانیاں سچ ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرب قیامت سے متعلق سنائی تھیں، پھر چاہے وہ حرمین شریفین کی بنجر زمین کا لہلہاتے اور سرسبز کھیتوں میں تبدیل ہو جانا ہو، یا ننگے پیر گھومنے والے عرب چرواہوں کا اونچی اونچی عمارات تعمیر کرنا، یا پھر دنیا کے مختلف حصوں میں آئے روز زلزلوں کا آنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام نشانیاں اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ جیسے وہ یہ تمام واقعات اپنی آنکھوں سے رونما ہوتی دیکھ رہے تھے۔ فی الحال ہم قیامت کی جس نشانی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں، آج سے چند سال پہلے تک کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر سوچ لے تو اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سعودی عرب جیسے ملک میں یہ بات اپنے منہ سے نکال سکی۔ لیکن آج یہ بات سوشل میڈیا اور دیگر حلقوں میں ببانگ دہل کی جا رہی ہے۔ قیامت کی یہ نشانی جڑی ہے ظہور اسلام سے قبل عرب کی دو مشہور دیویوں لات اور عزا سے، جنہیں قدیم عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان سے اپنی ہر جائز و ناجائز منتیں اور مرادی طلب کرتی۔ قیامت سے قبل دنیا سے ناپید ہو جانے والی یہ دیویاں واپس کیسے لوٹیں گی اور وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کی عبادت کریں گے، یہ تمام باتیں آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3572 کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک شب و روز کا سلسلہ ختم نہ ہوگا، یعنی قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک دوبارہ لات و عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوستو، لات، منات، عزا اور سرزمین عرب کے دیگر جھوٹے خداؤں پر ہم پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، تاہم یہاں ہم آپ کی معلومات کے لیے مختصراً عرض کرتے چلیں کہ لات و عزا زمانہ جاہلیت میں عرب کی وہ مشہور دیویاں تھیں کہ جن کے بارے میں قدیم عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، جو انہیں دولت، اولاد، حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ لات سفید پتھر سے بنا ایک مربع یعنی چوکور بت تھا۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف کا بت تھا جس کا مرکزی مقام شہر طائف تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس کا بے حد احترام کرتے اور اسے اپنے خدا کا درجہ دیتے تھے۔ جب ابرہہ یعنی ہاتھی والوں کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تو اہل طائف نے انہیں زیادہ راہ اور رہبر بھی مہیا کیے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ان کے معبود یعنی لات کے بت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جبکہ عزا کا مرکز وادی نخلا میں خراز نامی ایک بستی تھی، یہیں اس کا مندر واقع تھا۔ قریش سمیت عرب کے دیگر قبائل اس کی عبادت کے لیے یہاں آتی، یہاں قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے اور نذرانے چڑھائے جاتے۔ دوستو، عزا کے اس بت کی ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ کلام بھی کرتا تھا، یعنی یہ اپنے ماننے والوں اور پجاریوں سے باتیں بھی کرتا تھا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ درج ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکش عورت، جیسے عام زبان میں چڑیل بھی کہا جاتا ہے، وہ اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر قیام کرتی تھی اور بوقت ضرورت وہ عزا کے اس بت میں سما جاتی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مندر منہدم کرنے کی غرض سے وادی نخلا روانہ کیا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید کا سامنا اسی چڑیل یا جنات عورت سے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اس چڑیل کا خاتمہ فرمایا اور اس کی اطلاع بارگاہ رسالت میں ارسال کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف لات، منات و عزا کی مرکزی عبادت خانے مسمار کروائی، بلکہ خانہ کعبہ میں رکھے ان دیویوں سمیت 360 بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔
دوستو اس دن سے لے کر یوم حاضر تک سرزمین عرب پر بہت سے ایام گزری، بہت سی ظالم و سفاک اور دین سے بیزار حکمرانوں نے یہاں حکومت قائم کی، لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب پر لات و عزا یا منات کی دوبارہ عبادت یا ان کے بتوں کی تنصیب کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ تاہم دوستو آج یعنی 2024 میں آل سعود کی حکمرانی میں ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لات و عزا عرب کی قدیم دیویاں ہیں اور اس کی تاریخی پہچان ہیں، یہ سرزمین عرب کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہیں اور ہمیشہ ہی جڑی رہیں گی، لہٰذا تاریخی میوزیمز میں ان کے بتوں کی دوبارہ تنصیب ہونی چاہیے۔ بعض سماجی حلقوں کے مطابق سعودی حکومت غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایسی قدیم ثقافتی میوزیمز تعمیر کرنا چاہتی ہے کہ جہاں وہ عرب میں پوجی جانے والی قدیم دیویوں جیسے لات و منات یا عزا کے بت نصب کرے گی۔ سعودی حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا کوئی پہلا عمل نہیں ہوگا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں جو آپ کی فرمان عالی شان کی سراسر خلاف ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں واقع مقام مدائن سوالے کے قریب سے گزرنے سے بھی لوگوں کو منع فرمایا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں سے لاپرواہ سعودی حکومت نے آج نہ صرف اس مقام کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ یہاں راتوں میں روزانہ مرد و خواتین کی مخلوط پارٹیز بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ شیخ عثمان ابن فاروق جو کہ ایک امریکی اسلامی اسکالر ہیں، یہ الحاد کے خلاف اپنی مؤثر ڈیبیٹس اور مناظروں کے حوالے سے خاصی مشہور ہیں۔ حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران شیخ عثمان نے یہ دعویٰ کیا۔ Sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the day of judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said this sign I could not imagine. شیخ عثمان کے مطابق سرزمین عرب میں لات و عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال یہ کمیونٹی بہت چھوٹی ہے کہ جو اپنے گھروں اور پوشیدہ مقامات پر لات و عزا کی عبادت انجام دیتی ہے، لیکن ان کے پاس ٹھوس شواہد اور تصاویر ہیں کہ جن میں لوگوں کو لات و عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لات و عزا کے بتوں کی دوبارہ تعمیر کے حوالے سے جو کمپین چلی تھی، اس میں زیادہ تر وہ اکاؤنٹس شامل تھے کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان اور اس کی پالیسیز کے حامی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرا تو یہ ایمان ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، یعنی سرزمین عرب میں ایک مرتبہ پھر معدوم ہو جانے والی دیویوں لات و عزا کی عبادت کی جائے گی، لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوگا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوستو آپ کی اس تمام موضوع پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔